اور ہم نے اس کو ذبح عظیم کے ساتھ نواز دیا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے 23ویں پارے میں سے سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے لے کر 107 تک آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے. کئی جمعوں سے اس آیت کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں معروضات و گزارشات عرض کی جا رہی ہے. تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کا میسج، وہ پیغام جو قرآن مجید میں موجود ہے اور جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور سراپا ہدایت ہے، وہ سمجھایا جائے، بتلایا جائے، تاکہ میں بھی اور آپ بھی سب لوگ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما دے. اور زندگی ہے بھی یہی کہ جب اللہ تعالی کا حکم سنے تو پھر اسے دل و جان کے ساتھ مانے. اس میں اگر ہماری خواہشات، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ،
ہمارے معاملات اس میں رکاوٹ بنے تو دین اسلام کا حکم نہیں چھوڑنا، انہیں چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے۔ اگر وہ توحید میں رکاوٹ بنے، اگر وہ سنت میں رکاوٹ بنے، اگر وہ قرآن کے احکامات میں رکاوٹ ڈالے عمل کرنے پر، تو اب قرآن و سنت کو تو نہیں چھوڑنا، کسی صورت بھی چھوڑنا ہے تو پھر لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ جتنی بھی قریب ترین قرابت کیوں نہ ہو۔ میں اسے اور آسان کر دیتا ہوں، صرف قرآن مجید اگر اللہ تعالی اتارتے، ایک مقام کے اوپر فرشتہ آ جاتا، پورا قرآن مجید رکھ دیتا، اور پھر اللہ تعالی فرشتوں کو مختلف جگہوں پہ بھیج دیتے کہ جاؤ فلانے فلانے علاقے میں یہ چیزیں رکھو، ہم وہاں جاتے، جا کے اسے دیکھتے تو ہم نے فوراً کہنا تھا یہ مشکل ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہنا تھا خدا تو خدا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ بندے۔ وہ خالق ہے، ہم کیا ہیں؟ مخلوق۔ بھلا ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو خالق ہمیں کہہ رہا ہے؟ خالق کا مقام تو بہت اونچا ہے نا، اور یہ کام تو خالق کے کرنے کے ہیں، مخلوق کے کرنے کے نہیں ہیں۔ ہم نے فوراً باتیں کرنی تھی، جیسے آج بھی ہم کرتے ہیں۔ جب کہا جائے نا سنت پر عمل کرو، سنت پہ چلو، یہ بدعات یہ چیزیں چھوڑو، یہ سود یہ حرام خوری چھوڑو، فوراً ہمارا جواب فوراً کیا ہوتا ہے؟ او جی ہم تو کمزور بندے ہیں، ہم کہاں صحابہ تک پہنچ سکتے ہیں، نبیوں تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی شانیں بڑی اونچی ہیں، ہم نہیں وہاں پہنچ سکتے، یقین لہذا ہم سے اس حکم پر عمل نہیں ہوتا۔ وہ کرتے تھے تو وہ تو بڑے اونچے لوگ تھے نا، ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی شیطان کی پٹی پہ لگ کے ہم فوراً اس احکامات کو رد کر دیتے ہیں۔ پروردگار نے ہم پر احسان عظیم کیا ہے، احسان نہیں، احسان عظیم کیا ہے کہ ہر بندے نے اپنی لڑائی لڑنی تھی، ہر بندے نے ایک دوسرے کو مارنا تھا اور کہنا تھا میرا حکم مانو۔ دیکھو نا جیسے یہ ملک ہے، آج دیکھ رہے ہو نا، جس کے ہاتھ ڈنڈا آ رہا ہے وہ دوسرے کو پیٹ رہا ہے، اور ڈاکو اور چور پورے ملک کو لوٹنے والے وہ آج بندے خرید رہے ہیں پیسے دے دے کے۔ جب مہنگائی کا معاملہ آتا ہے تو عوام یہ بوجھ برداشت کرے۔ یہ تقابل کیجئے ذہن سے کس طرح کے گندے لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ جب مہنگائی کا معاملہ آتا ہے تو عوام برداشت کرے یہ بوجھ، اور جب خرید و فروخت کا معاملہ آتا ہے تو پھر کون کرے؟ پھر یہ لوگ، پھر یہ کروڑوں روپے، کیا وہ کروڑوں روپے آپ لوگوں پہ نہیں لگ سکتے؟ وہ کروڑوں روپیہ، وہ اربوں روپیہ، 5 ارب روپیہ اب لگایا گیا کہ 5 ارب روپیہ دیں گے یہ بندے خریدنے ہیں، وہ 5 ارب آپ لوگوں پہ نہیں لگ سکتا۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر بندے نے اپنا ایک قانون کا دائرہ بنایا ہے. چیف کے لیے علیحدہ قانون ہے، فوج کے لیے علیحدہ قانون ہے، عوام کے لیے علیحدہ قانون ہے، صدر کے لیے علیحدہ قانون ہے، وزیر اعظم کے لیے علیحدہ قانون ہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے. جس کے ہتھے جو چڑھتا ہے وہ چھوڑتا نہیں، وہ بچ بھی نہیں پاتا، اور ملک تیزی سے دیوالیے کی طرف جا رہا ہے. لیکن مجھے یقین کامل ہے دیوالیہ ملک کا تو نہیں نکلے گا، ان کا نکلے گا، ان کا نکلے گا. اور ان کا وقت بڑا قریب ہے. جب ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ بظاہر راستہ نظر نہیں آتا، اس کو روکا کس طرح جائے گا، اس وقت میرا اللہ وہ معاملہ پیدا کرتا ہے، غیب سے اللہ مدد کرتا ہے اور اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے، ایمان والوں کو بچا لیتا ہے. مجھے یقین اس لیے ہے کہ یہ ملک کوئی نور جہان کے گانوں سے نہیں لیا گیا، کوئی مہدی حسن کے گانوں سے نہیں لیا گیا، کوئی زرداری صاحب نے قربانیاں نہیں دی، کوئی میاں صاحب نے قربانیاں نہیں دی، کوئی خان صاحب نے قربانیاں نہیں دی. یہ ان لوگوں نے دی تھی جن کا ایم اور مشن اور ان کی زبان کا یہ کلمہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں، اس لیے ملک لیا تھا، اس لیے بیٹیوں کی، بہوؤں کی، بہنوں کی عزتیں انہوں نے گنوا دی تھی، اس لیے انہوں نے جانیں دی تھی، اس لیے وہ نہروں کی نہریں خون کے پانی سے لالازار تھیں اور ٹرینوں کے ارد گرد انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. یہ ملک اس لیے لیا گیا تھا نا، لا الہ الا اللہ کے لیے. اور جب چیز خالصتاً اللہ کے لیے لی جائے عروج و زوال آیا کرتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ہم لوگوں کو پہچان ہو جائے کھوٹا کیا ہے اور کھرا کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو پھر مجھے اور آپ کو پہچان کیسے ہوگی یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آج کے مد مقابل برائی کو، شرک کو فروغ دینے والا ابو جہل تھا. اب جب اس کے شرک کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید سے اور آپ کی شخصیت سے محبت ہو جاتی ہے. یہ ضدیں ہیں، ضدوں سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں. ملک کے بھی جو حالات ہیں یہ سمجھ رہے ہیں ہم ہر چیز بھر بھر کے یہاں سے نکل جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ میرے سامنے تو قرآن ہے، اللہ کا حکم موجود ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم آیا نا، موسیٰ رات کے اندھیرے میں نکلیے، اپنے ساتھیوں کو لے لیجئے اور نکلیے. یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. اور موسیٰ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، میں اللہ تیرے ساتھ ہوں. اب وہ محلات سے، مصر کے وہ محلات جہاں اس نے لوٹ کے لوگوں کو پیس کے لوگوں کو غلامی کی زندگی میں رکھ کے اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ سونے چاندی کے محلات بنائے ہوئے تھے. اب ذرا قرآن نے وہ منظر بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا، قوم کیا ہے؟ صدیوں سے غلامی میں پسی ہوئی، اور جو غلامی میں پسا ہوا ہوگا اس کا ذہن کبھی بھی، باڈی تو آزاد ہو جاتی ہے، ذہن کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا. یہ صدیوں سے غلام چلے آ رہے ہیں، باڈی تو ان کی آزاد ہے،
ذہن ان کے آج بھی غلام ہے. جو امریکہ کا حکم آئے گا، جو یورپ کا حکم آئے گا فوراً مانیں گے، اور جو رب کا حکم ہوگا یہ مشکل ہے. اس سے لوگ دراز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ذہناً غلام ہو چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم کیسی تھی؟ ذہناً غلام، غلامی کی چکی میں پس چکے تھے. اب ذرا دیکھنا ذہنی غلاموں کا حال کیا ہوتا ہے. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا. بنی اسرائیل نے بڑی غلامیاں برداشت کر لی ہیں. ان کی غلامیوں کا حال یہ تھا کہ فرعون نے انہیں اس ظلم کا نشانہ بنایا. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. ان کے بچوں کو وہ ذبح کر دیتا ہے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اور بے حیائیوں کو ملک میں پھیلا رہا ہے. ایسا ظلم کرنے والا جب میں رب کا حکم آ گیا میں نے اس قوم کو آزادی دینی ہے، غلامی سے بچانا ہے، تو میں پروردگار نے اس وقت کیا کیا؟ موسیٰ کو کہا موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے لیجئے اور میں رب کی طاقت آپ کے ساتھ ہے. آپ نکلیے. جب دریا کے کنارے جا پہنچے اور وہاں پر ادھر فرعون کا لشکر بھی آ پہنچا پیچھے، وہ فوجیں اور اس کا بڑا سارے کے سارے پیچھے آ پہنچے. موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان کے ساتھ، کیونکہ موسیٰ کا آسرا اور یقین کس پر تھا؟ آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، ہر وقت ہر دم یقین کامل اللہ کی ذات پہ رکھیے. ان لوٹوں پر، ان ووٹوں پر، ان نوٹوں پر، ان چودھریوں پر، ان نوابوں پر، ان بڑوں پر، ان پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں. بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. اور رب اپنے بندوں کو کبھی بھی، میرا رب رسوا نہیں ہونے دیتا، ذلیل ہونے دیتا. جب دیکھو نا قوم میں فوجیں آ چکی ہے، فرعون بھی اپنی تمام تر سپاہ کے ساتھ آ چکا ہوا ہے، فوراً قوم کہنے لگی، ذہناً غلام تھی، کہنے لگی یا موسیٰ انا لمدرکون. او موسیٰ پکڑے گئے، مارے گئے، اب تو نہیں نہ بچیں گے کیونکہ وہ سامنے ہیں. تائی پنجابی چاہتے نے نا رب نیڑے کے کو سن نیڑے. پنجابی چاہتے ہیں نا بھائی رب نیڑے گے کہ کسون نیڑے گے. بھائی کی مطلب ہے؟ بھائی تو جی آخے نا رب تو کسون تو بالکل نال ہی پہ ہے تو نال ہی بجن ہے تو پوچھ دن بھر نیڑے کیڑی شاید ہے. اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں قریب چیز تو فوجیں ہیں، فرعون بھی موجود ہے. ساری زندگی ہم پر غلامی کی کاٹھی ڈالنے والا، ظلم کرنے والا اب بھی نہیں چھوڑے گا ہمیں. پر موسیٰ ذہنی طور پر آزاد تھے، غلام نہیں تھے. فرعون نے کوشش بڑی کی غلام بنایا جائے موسیٰ کو بھی، پر موسیٰ تو آزاد زندگی گزارنے والا تھا، بڑے دربار میں مقابلہ کرنے والا، بڑے دربار میں مناظرے کرنے والا اور چیلنج کرنے والا وہ موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام کا ذرا جواب سنیے کا قال کلا ان معی ربی سیہدین.
تم جو کہہ رہے ہو نا مارے گئے پکڑے گئے دیوالیہ نکل جائے گا، آج کا لفظ استعمال کروں گا تو یہی لفظ ہے، کیا نکل جائے گا؟ دیوالیہ۔ تم تو کہہ رہے ہو نا دیوالیہ نکل جائے گا، مر جائیں گے، مک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فرعون نہیں چھوڑے گا۔ تم تو یہ کہہ رہے ہو، نانا کلا ہرگز ایسا تو نہیں ہوگا۔ سنو میری بات، میرے جیسا ذہن بناؤ اور میرے جیسا یقین بناؤ۔ میرا یقین کیا ہے؟ انما ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ انما ربی سیہدین، یاد رکھو جب راہ نہ مل رہا ہو نا، کوئی راہ نظر نہ آ رہا ہو، کدھر جائیں، کیا فیصلہ کریں، کیا معاملہ کریں، رشتہ دار بھی تنگ کرتے ہیں، گھر والے بھی تنگ ہیں، باقی بھی تنگ ہیں، کوئی راہ بن نہیں رہا، اس آیت کا وظیفہ کیا کرو، انما ربی سیہدین، اس کا وظیفہ کیا کرو۔ میرا رب وہ راہ پیدا کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ رزق کی پریشانی ہو، اولاد کی تکلیف اور دکھ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، راہ نہ بن پا رہا ہو، ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، فوراً یہ دعا کیا کرو، فرض نماز کے بعد اسے 11 مرتبہ پڑھا کرو، انما ربی سیہدین، اسے پڑھا کرو، میرے اللہ ضرور راہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا۔ اور کیسے پیدا کرے گا ذرا دیکھنا، پیچھے بھی اندھیرا ہے، ذرا دیکھنا حالات، پیچھے بھی اندھیرا ہے، آگے بھی اندھیرا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، جان نہیں بچ سکتی اگر پیچھے نکلے، گھیرا ڈال لیا ہوا اس نے، دائیں بائیں بھی فوجیں پھیلا دی ہوئی ہے، نہ دائیں بڑھ سکتے ہیں، نہ بائیں نکل سکتے ہیں، اور نہ پیچھے نکل سکتے ہیں، گھیرے میں آ چکے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جیسے حال ملک کا ہے، روپیہ نے اپنی گراوٹ کو نیچے سے نیچے جا رہا ہے، معاشی حالات برباد ہے، اخلاقی حالات برباد ہے، ملکی حالات برباد ہے، دینی حالات برباد ہے، دنیاوی حالات برباد ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہے، ہر طرف سے نا ہی نہ ہو رہی ہے اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں۔ یہ غیروں پہ بھروسہ کرنے والوں، امریکہ پہ بھروسہ کرنے والوں اور غلاموں پہ بھروسہ کرنے والوں، ذرا تمہیں منظر قرآن کا دکھا رہا ہوں، اندھیرا نظر آ رہا ہے، فوج ہے جان جا رہی ہے، اور ادھر اکیلا موسیٰ تنہا کھڑا ہے، قوم تو کہہ رہی ہے کیسے بچیں گے، اور آگے کیا نظر آ رہا ہے جی؟ ہاں، چھوٹا موٹا دریا نہیں کہ چھاڑا مار کے پار لگ جائیے، ڈنکی لا لئیے، یہ وہ نہیں ہے، یہ بحر کلزہ میں یہ خونی موجیں یہ بکھری پہ نے، اب آگے بھی موت ہے، دائیں اور بائیں بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، اور موت میں گھر چکے ہوئے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں۔ اور فوراً موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے نکلا، انما ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا۔ سمجھ آیا؟ یہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا اور رب پہ کیا کرو۔ یہ ڈالر اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، یا ادھر ہو رہے ہیں یا ادھر ہو رہے ہیں، دیکھ لو نا۔ 20 سال افغانستان والوں نے تازہ لڑائی لڑی، طالبان نے تازہ لڑائی لڑی، اور پیچھے ہسٹری دیکھ لو،
سمجھ لو 50 سال کے قریب قریب وہ جنگیں لڑتے آ رہے ہیں، مر گئے سارے میرے خیال ہے، سب میرے خیال ہے روٹی شوٹی کو نہیں کھاندے، پوری دنیا نے بائیکاٹ ان کا کیا ہوا ہے کہ اتنے ڈالر کنے کا اتنے ڈالر ہے 82 روپے کا، ساڈا کن ہے 226 27 سے چلنا پھرتا ہے، جنہ کوٹ کھادی جنہ لڑائیاں تے بمب تے او جہاز تے سارا کچھ کر کے اتنے ڈالر آیا تے ہے 86 82 روپے کا، تے جنہ نے آخیا کہ ہم نے ملک کو کیا کر لیا ہے، بچا لیا ہے، لوگوں کو بچا لیا ہے، اے بچتا پہ جی، یہ حالات ہیں کیونکہ ان کا آسرا اور بھروسہ وہ غیروں پر ہوتا ہے، اور مومن کا بھروسہ ہمیشہ کس پر ہوتا ہے، رب پر ہوتا ہے، رب پر یقین ہوتا ہے مومن کا، اور مومن کبھی بھی اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے بعد کبھی بھی دل برداشت نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات تو کہہ دی ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، اب ساتھ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ثبوت دو، ثبوت کیا ہے جی؟ فرمایا لو ثبوت، حکم آ گیا موسیٰ کو، موسیٰ آگے پیچھے موت بنی ہے ساری۔ فرعون کیا کرنے آیا تھا؟ کیوں جی بولیے گا ذرا، مسئلہ سمجھانا ہے نا، میں نے مارنے آیا تھا اپنی پوری فوج کے ساتھ ہے، اور دریا میں بھی کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے کہ زندگی ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے، پیچھے بھی موت اور آگے بھی موت ہے۔ اب رب کا منظر دیکھنا، میرا رب اتنا طاقتور ہے، حالات کو سیکنڈوں میں میرے رب نے بدل دیا ہے، منٹ بھی نہیں لگیا، سیکنڈوں میں میرے رب نے حالات کو بدل دیا ہے، پانچا پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ کیسے؟ حکم آیا فضرب بعصاک البحر، اور موسیٰ تم نے مجھ پر یقین کیا، مجھ پر اعتماد کیا، تن تنہا تم نے فرعون سے مقابلہ کیا، فرعون کی فوجوں سے مقابلہ کیا اور میری مدد کے ساتھ کیا ہے، تو موسیٰ نے میرا حکم آیا ہے دریا پہ اپنا کیا کر، عصا تو مارنا، عصا مارنا تیرا کام ہے، پن پلا کا فقان کل صرف کالطود العظیم۔ عصا مارنا موسیٰ تیرا کام ہے، اور سمندر میں راہ بنانا میں اللہ کا کام ہے۔ میں نے موت کی راہ کو زندگی کی راہ بنا دیا ہے، وہ موت کی راہوں کی سمندر میں نے ان میں زندگی کی راہ پیدا کر دیا ہے، اور لمبے پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے 12 راستے بنا دیے ہیں، اور 12 قبیلے وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کر دیا میں نے۔ پریشان نہ ہو میرے بندے، انہوں نے نال کون ہے؟ انہوں دے نال موسیٰ ہے، تے موسیٰ دے نال کون ہے؟ اللہ ہے، ان کے ساتھ موسیٰ ہے۔ یہ قوم ایسی تو نہیں تھی کہ اسے نجات دی جاتی، پر موسیٰ ان کے ساتھ ایک بندے کی وجہ سے میں رب نے اتنی مہربانیاں کر دی اس قوم کے اوپر۔ اب جو وہ راستے تھے نا پانی، اس کو میرے رب نے ساکت کر دیا ہے، یہ راستے بنا دیے، اور پانی میں بھی منظر رب نے یوں بنا دیا ہے، ایک طرف سے گزرنے والا دوسرے کو دیکھ رہا ہے میرا بھائی کیسے جا رہا ہے، کیونکہ پریشان ہو جانا تھا نا انہوں نے کہ میں تو بچ گیا تو میرا برا کی ہو گیا ہے،
ڈوب گیا، پتہ نہیں پتا کی بنے ہے، میرے رب نے بچایا بھی اور دل کی تسلی کا سامان بھی میرے رب نے کر دیا ہوا ہے۔ ایسے میرا رب کرتا ہے۔ اور جب پار ہونے لگے، وہ پار قریب آ گیا، ادھر فرعون نے بھی، فرعون کی موت تھی کہ زندگی تھی؟ موت تھی۔ بادشاہ کے ہاتھوں سے کوئی بھاگنے لگے تو بادشاہ تو پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اب وہ بھی موت تھی اور سمندر بھی موت تھی۔ ایک موت کو میرے رب نے زندگی بنا دیا اور جو دوسری موت تھی نا فرعون، اس کو رب نے حکم دے دیا جبریل امین کو، ان کی گھوڑی آگے نکلی، فرعون کا گھوڑا بھی اس کے پیچھے بھاگا اور ساری فوج بھی بھاگی اور سب کے سب بیچ میں آ گئے۔ ادھر وہ پار لگے ہیں، ادھر موت میں آ چکی ہے، موت میں آ چکی ہے، سمندر میں آ چکی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں موسیٰ پار لگ گیا ہے، ہم بھی پار لگ جائیں گے۔ ادھر میرا رب نے حکم دیا موسیٰ عصا مار دے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عصا مارا تو دریا کی ہو گیا، چل گیا، وہ گئے راستے ختم۔ فرعون جو موت بن کے آیا تھا، اب وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے جے رب، جنہوں نے اس ملک سے غداری کی، یہ کسی کی ذاتی جاگیر تو نہیں نا، کس پر لیا گیا تھا؟ ہاں، یہ آپ کو پکوا رہا ہوں، پکا یاد رکھ، اپنی نسلوں کو بتاؤ۔ یہ 14 اگست آتا ہے تو گانے شانے سن کے، موٹر سائیکل چلا کے، پیپاں کٹ کے ملی نغمے ترانے لا کے ایک قوم دی نسل نو دس رہے نے آزادی وے، یہ آزادی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے وے تے مومنہ تے مسلمانہ دی نہیں ہے، کنجراں دی۔ لفظ ذرا غیر پارلیمانی ہے پر کھلا کرنا پہنتا ہے نا تاکہ سمجھ آ جائے۔ مومنہ مسلمانہ دی نہیں ہے، جس طرح کہتے ہیں نا موسیقی کی ہے روح دی، اب مومن تے مسلمان دی روح دی غذا نہیں ہو سکتی، کنہ دی ہے؟ ہاں ایڈا مرلہ لفظ بولیا نا کہ کنجرہ دی ہو سکتی ہے، مومنہ تے مسلمانہ دی نہیں ہو سکتی، کسے صورت نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھ لو منظر، میرے رب نے اور جو موت بن کے آیا تھا وہ رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ جس نے اس ملک کو برباد کیا وہ سکندر مرزا کہاں گیا، وہ یحییٰ خان کہاں گیا، یہ سارے لوگ کہاں گئے؟ اور کوئی ہوٹلوں میں برتن مان کے مر گیا ہے، اسے قبر کی جگہ بھی نہیں ملی ہے، کوئی پھانسیوں پہ چڑھ گیا ہے، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی دھماکوں میں اڑ گیا ہے۔ جنہوں نے اس ملک سے غداری کی ان کا حساب ذرا دیکھ لو، اور ایک آج بھی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، دبئی میں لیٹا ہے، زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور میں بچ جاؤں اور میری جان بچ جائے۔ اسے وہ بیماری لگی جو دنیا کے چند بندوں کو لگتی ہے، ارباں مخلوق چوں وہ بیماری جیڑی سامری نو لگی سی۔ سامری نے کی کیتا سی؟ موسیٰ دے دین نو بدلیا۔ رب نو برداشت نہیں، جڑا دین نال غداری کر کے رب نو برداشت نہیں ہوندا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو پوچھا یہ کی کیتے ہوئی؟ انہوں نے کہا موسیٰ میں کی کرنا سی، میں تو سونا کچا کیتا تو میں تو بچڑا بنایا ہے، تو میں تو مٹی چکی ہے، مٹی چک کے پائی ہے، ہوا کراسنگ کیتی ہے، جموں نے بھاں کیتی ہے، تو قوم ساری کتنے پی گئی لمبی، بھاں دے اتنے لمبی پی گئی ساری قوم۔ انہیں آواز کڈی، انہیں آخر واہ واہ الہکم و الہ موسیٰ فنسی، اور تہاڈا بھی الہ یہی ہے تو موسیٰ دا بھی الہ یہی ہے فنسی۔ انہوں بھول لگ گئی ہے، ٹر گیا اتنے کوئی ٹور دے اتنے،
تو قوم سجدہ ریز ہو گئی ساری دی ساری، گمراہ کیتا قوم نو، گمراہ کیتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے سنبھالا کیتا انہوں آخیا ہوں تو لوگوں کو ایک کہہ پھرے گا ان تقول لا مساق، میرے نیڑے نہ آئیو منو چھوئیو نہ، انہوں ایویں بیماری نکلی اے گوشت وہ لٹکن لگ پیا سارا تے بدبو وچوں آن لگ پئی، جتھے جاندا سی لوگ انہوں دیکھ کے نس جاندے سن تو لوکاں نے کہا میرے نیڑے نہ آئیو، منو نہ چھوئیو، منو نہ نیڑے آئیو، یہ حال سی انجے ہی اے پھردا پھردا پونکدا مر گیا، اس سامری دی موت سی بڑی ذلت والی تے جنہیں ملک نال غداری کیتی، ملک دے ایئرپورٹ قاری ضیاء الرحمان صاحب نے بیچے سن، ہاں قاری عطا الرحمان صاحب نے بیچے سن تے کون سن بیچے، کنے بیچے سن؟ آفیہ صدیقی نو کنے دتیا سی؟ ہاں میں تو دتیا سی نا، کیوں جی کنے دتیا سی؟ ہاں تے دین نال غداری سڑکاں دے اوتے قوم دی بچیاں نو نکراں پوا کے کنے دوڑایا؟ کچھ اور چہرے بھی یاد کرو، ایک اج وزیر اعلیٰ بننا ہے، کوئی یاد آ رہی کوئی نہیں گل؟ آپ بھول جاتے تو پچھلی گل من تو یاد ہوا بڑی، یہ بھی نال سن، یہ بھی نال سن، انہیں بیان دتیا سی تے پھر ایک عالم نے جواب دتیا سی، انہیں آخیا سی انج کر لو چوئی صاحب قوم دی بیٹی نو تے معاف کر دیو، انہوں تے نہ نکر پواؤ تے انہوں سڑک تے نہ دوڑاؤ، انج کر لو جی اتنا ہی پیار ہے سڑک تے قوم دی بیٹی نسے تو انہوں آزادی لبھی ہے، اپنی بیٹیاں نو ذرا قوم لیاؤ نا سڑکاں دے اوتے تے پھر مزہ آ جائے گا، وہ رولا پیا وہ مرچاں لگیاں، مجھے تو ساری چیزاں یاد نہیں آتے، کم کردا دماغ تھوڑا جا، لیکن حالات بدلتے ہیں پھر لوگ بھی بدلنے لگ جاتے ہیں۔ قوم کی بیٹیوں سے انہیں بے حیا بنایا، دین سے غداری کی، مسجد کے اوپر کام بمباری کا مسلمانوں کا ہے کہ کافروں کا؟ کیوں جی؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، وہ جو جنائی سے نا جنائی سے وہ انڈیا نال لڑتا سی، اس نے کارگل دے کے آ گئے ہیں، وہ جنا سے ایڈا ہی شوق سی، تو بہادر بندہ ہے، کڑیاں اتنے جڑیاں قرآن پہ پڑھدیاں نے انہاں اتنے بمباری کر کے انہاں نو گولیاں مار کے انہاں نو فاسفورس وہ سٹے اندر بم دے تے انہاں دے پورے بھی جڑے انہاں دا بھی اٹھوں سارا گوشت لے گیا، اور جڑی عوام گئی تے جنہ ویکھیا تے ویڈیو اجے بھی پئیاں نے نیٹ دے اوتے، اور روڑیاں دے اوتے قرآن دے اوراق پے سن، قوم تے بھول گئی ہوے گی پر میں کدی بھولیا سی، اڈے اڈے پورے کنہ دے حافظ قرآن بچیاں جڑے اپنے ماں پیو نو گھروں چھڈ کے دین پڑھن آئیاں، انہوں نے اندر دہتا ڈک کے کہ انہوں کے جسم دیا چمڑیاں بھی نہ لا لی، فاتحے کے وکری کے نشان نہ بنائے، کہ انہوں کی وہ ساری چیزاں چک کے نہ باہر سٹیاں، انہوں نے پنجے وہ باہر پہ رب ہے نا، جدو رب پھر انتقام لینا پھر بچتا کوئی نہیں، وہ کتنے گیا شیطان ملک، وہ کتنے گئے ہیں سارے، وزیر دفاع راؤ سکندر کو جان دے کتنے گئے وہ سارے کے سارے، اس وقت جن جنے ایسن وہ نیازی شیرا فگن وہ کدھر گیا، وہ جان دے نہیں، وہ بچیاں جہاں قرآن پہ پڑھتی سن انہوں اج بھی جانتے ہیں لوگ، تے قیامت تک بھی جانتے رہے، انہوں دی پہچان قرآن دے نال، اے
گلاں تے کوڑیاں نے، گلاں تے کوڑیاں نے، ڈاڈیاں لگدیاں نے، پر حقیقت وہ نہیں نہ چھپ سکتی، وہ تو واضح ہی واضح ہے۔ دین دا بھی غدار، ملک دا بھی غدار، قوم دا بھی غدار، انہوں سکون مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ دین کا بھی وفا والا، قوم کے ساتھ بھی وفا کرنے والا، اور دین سے بھی وفا، لوگوں سے بھی وفا کرنے والا موسیٰ، اسے میرے رب نے پار لگا دیا۔ اور جو دین کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے، ملک کا غدار ہے، اسے میرا رب نے کیا کیا؟ فرمایا بنی اسرائیل تو کنارے پہ کھڑے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں، اور وہاں ساری کی ساری فوج بھی اور فرعون بھی غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے منظر بنی اسرائیل والے دیکھ رہے تھے۔ سیکنڈوں پہلے منظر اور تھا، سیکنڈوں کے بعد منظر اور ہے۔ یہ بندہ نہیں کرنے والا، یہ میں رب کرنے والا ہوں، یہ میں رب کرنے والا ہوں۔ بندے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ نوح کے بیٹے نے کہا، جب نوح علیہ السلام نے کہا ارقم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پتر، اے میرے بیٹے، او کنعان، چل کشتی میں آ جا، سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ اب ذرا سننا وہ اسباب کا کیسے بھروسہ کر رہا ہے۔ کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو اس پہاڑ کی پناہ لوں گا، اس پہ چڑھ جاؤں گا، جودی پہاڑ پہ، اتنا اونچا پہاڑ ہے۔ یعصمنی من الماء، تو منو کی کرے گا؟ پانی کو لوں بچا لے گا۔ کالی بارش ہوئی ہے، چند گھنٹے لگی ہے، ہر ایک دی باں باں ہو گئی۔ اللہ اللہ، یہ قرآن پڑھو تو سمجھ قرآن نہ لاندی جے، انجے نہیں سمجھ آتی بندے نو۔ قوم آپ سے جدو عذاب آیا نا، تو پھر پتہ حال کی ہویا انہوں کا؟ حال یہ ہویا سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 راتاں تے 8 دن اللہ نے طوفان چلا دیتا، بارش رکدی نہیں تھی، تو سخت طوفان، چند گھنٹے آئے تو پانی ساری عرش تر گئی ہے۔ تو جی 7 دن مسلسل ہوئے پھر رہنی کچھ ہے اتنے، تو متقے کدے نال؟ رب نال متقے، مقابلے رب نال۔ جی رب کا نظام نہیں چل سکتا، اسے سودی نظام چلے گا۔ رب کے مقابلے کرنے والا فرعون، اس کا بھی منظر دیکھ لو، جو کل فرعون بادشاہ تھا، جس کے آرڈر سے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا تھا، جس کے آرڈر سے قتل کر دیا جاتا تھا، جس کے آرڈر سے جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے منو معاف کر دو، معافیا مانگ رہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اور وہ کہہ رہا ہے آمنتو، ایک ہی بیان کر رہے ہیں، قرآن کہانی نہیں سنا رہا۔ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ دو ہوتے لگے نا ہوش ٹھکانے، ہاں کدو آندی ہوندی ہے؟ ہاں جدو گھیرا پہ گیا نا، پھر اللہ یا اللہ بچا لیا، اس وقت یاد آتا ہے رب، فرعون کو بھی یاد آنے لگا ہے کہ میں آمنتو، اور میں ایمان لے آیا ہوں، لا الہ
اگے کی کہندا سی انا ربکم الاعلی. دیکھو قرآن کا تقابل ہے نا, میں قرآن سنا رہا ہوں تمہیں. انا ربکم الاعلی, اور میں بڑا رب, اور میرا قانون چلے گا, اور میں بادشاہ ہوں, میں ایک زرداری سارے دے ساری ہوں, میں میرا حکم ہے. اور جن نے میرے نال مقابلہ لایا بچے نے یہ لگیا یہ رولے ڈالتا تھا, انا ربکم الاعلی کی دہائیاں دیتا تھا. آج کہہ رہے لا الہ, فرعون کہہ رہے ہیں او لا الہ, کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اے دعائی دین لگے لا الہ, اور میں ڈبدا پیا نا اس دریا سمندر دے وچوں مینوں ہن کڈن والا کوئی نہیں, اور جدے تے میں بھروسہ کیتا سی میری فوج مینوں بچائے گی, وہ بھی کی ہو گئی ہے, وہ بھی غرق ہو گئی ہے, وہ بھی ڈب گئی ہے. تو موسیٰ دے ساتھی بچ گئے نے, تے مینوں ہن نظر آ رہا ہے بچدا میں کوئی نہیں ہوں. ہاں میں اس ذات پہ بھروسہ کرنے لگیا لا الہ, او دے سوا انہاں مشکلاں وچوں مینوں کڈن والا کوئی نہیں. اور کہنے لگا آمنت بنو اسرائیل, میں اس ذات پہ ایمان لا کے آیا جنہیں تے بنی اسرائیل والے کی کر چکے نے, ایمان لے آ چکے نے. وانا من المسلمین, ہائے ہائے قرآن ہے نا, ایک ایک جملہ سنو پیار نال. انا من المسلمین, انا میں مل کے المسلمین فرما بردار, اور میں ہوں کوئی دوجی گل نہیں کرتا, میں اپنی تون رب دے سامنے جھکا لئیے. اے جی انا من المسلمین, کیونکہ پہلے تو اپنی بادشاہی سی تون چک دی نہیں سی نا, یہ کرسی ہوندی نا, کرسی اقتدار یہ طاقت یہ اللہ کی طرفوں امتحان ہوتا ہے. جنوں بھی رب اختیار دے دے نا, کوئی اختیار یہ کی ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے. انہوں چاہیے تواضع عاجزی انکساری, وہ جنہ چکتا ہے اللہ انہوں ہور کی کرتا ہے بلند. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے مرشد کا فرمان ہے وہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, اور جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے, لڑائیاں نہیں کرتا, ہنڈیاں نہیں پاندا, دہائیاں نہیں پاندا, بہناں نال نہیں لڑدا, بھراواں نال نہیں لڑدا, رشتہ داراں نال نہیں لڑدا, اس دنیا کے مالاں پیچھے نہیں لڑدا, جھک جھک کے رہندا ہے. تے شیطان نوں آکھدا ہے تو بڑا ہے, یاد ہے تو بڑا ہے, تو اپنا آپ ثابت کر, تو بدلا لے, تو لڑائی کر, تو مقابلہ کر, تو انہوں مار سارے. وہ کہہ شیطان, پر یہ کہہ نہیں میرا رب کہہ, اور میرا سونا مرشد بھی کہہ اللہ نے وہ بندے پسند نہیں جڑا تکبر کرتے ہیں, رب نو وہی پسند نے جڑے جھک جاتے ہیں, وہ جھکتے ہیں ہوندے نے. لوگ آتے ہیں رہ گئی بندے تو یاد ہے نا, اور رہ گئی, اور مار کھا گئی, اور دوسرا پھر تگڑا ہو گئی, اور فلانا رشتے دار نے تھلے لا گئی, اور سارے پہ آخر گل, پر وہ کی کرتا ہے رب واسطے جھک جاتا ہے نا, تو میں رب کی کردا رفعہ اللہ, میں شکر نہیں دینا, میں رب انہوں چک لینا, اٹھا لینا, انہوں نے عزت دے لگ دینا. یوسف علیہ السلام پھر آپ کی کرنے لگے سن, تھلے کرنے لگے سن نا, تو یوسف علیہ السلام چک کے تواضع تے عاجزی کیتی. رب نے کی کیتے ہے, یوسف نو اٹھایا
تے جڑے انہوں نیواں کرنا چاہتے سن انہوں رب نے یوسف کے سامنے کی کر دیتے ہیں؟ چکا دیتے ہیں، نیواں کر دیتے ہیں۔ اے قرآن کو چیزاں سمجھ آندیاں نے اور اے جہاں بندے دی اصلاح ہوندی ہے۔ فرعون اذکر انا من المسلمین، اور میں فرما برداراں وچوں ہاں، میں منن والیاں وچوں ہاں، میں سب کچھ مناں گا۔ ہن میں کوئی شرط پہلا کی ہوندیاں نے شرطاں، جدوں بندہ قابو آ جاتا ہے آدھا ہوں میری کوئی شرط نہیں۔ امریکہ 20 سال بدماشیاں کر کر کے کہتا ہے ان شرائط کے تحت معاہدہ ہوگا، میں مٹھی بھر طالبان کو ختم کر کے رہوں گا، تے آخر تک کی کہنا سی آدھا کوئی شرط نہیں، مہربانی نکلن دیو گا، نکلن کا راہ دے دیو، مہربانی ہو کچھ نہیں مجھے چاہیے، میرے کوئی شرط نہیں ہے۔ یہی ہوتا جب بندہ قابو آ جائے نا تو پھر کہتا کوئی شرط نہیں، اس تو پہلے ہی انہوں انسان بن جانا چاہیے، اس تو پہلے ہی انہوں رب دے آؤ اختیارات سے ڈرنا چاہیے، کدھر میرے رب دی گرفت نہ میرے اتنے آ جائے۔ تے فرعون اب یہ کہہ رہا ہے جواب آیا میرے رب کا یہ مانا ہے ہوں آنا اب ہوں کہ میں ایمان لے آیا وقد عصیت قبل، اور پہلا تے تو بڑا ہی نافرمان سے، تو بڑی نافرمانیاں موسیٰ تیرا ربی وہ کتنے تیرا رب، اور تیرا رب نظر کوئی نہیں آتا، تو ملک کے قبضے کرن لگیا موسیٰ، اے گلا کردا تے ہوں آخ دے میں ایمان لے آیا وقد كنت من المفسدين، کہ تو پہلے کی سے فسادی سے فساد کرتا سے، موسیٰ نال بھی مقابلے، دین نال بھی مقابلے اور ملک نال بھی مقابلے، میں رب نے تینوں ہن تباہ کرن دے فیصلے کر لینے، ہن تینوں میرے کو بچان والا کوئی نہیں ہے۔ اب سمجھ آئی بات کہ جب رب کی گرفت آ جائے تو پھر بچانے اور چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آئی جو اپنے رب پر یقین رکھے رب کیا کرتا ہے انہوں رسوا ہو دیتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ ہاں اسے عزت دیتا ہے رب۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب پہ یقین رکھنے والا، اپنی قوم سے مقابلہ کرنے والا، اپنی ذات کے لیے نہیں، ذرا دھیان سے سننا، ذات کے لیے نہیں، ووٹوں کے لیے نہیں۔ جمعے پڑھنے نے الیکشن کے سارے چودھریاں وڈیریاں وزیراں پڑھتے ہیں کہ الیکشن کے پڑھتے ہیں نا، کیوں؟ کادے واسطے؟ ووٹاں واسطے۔ ابا جی 6 سال پہلے فوت ہو گئے نے تے تعزیت ہے الیکشن تے کوئی بھی جنازہ چاہے شہید ہے چاہے ہندو ہے وہ بھی بڑے پے نے کادے واسطے ووٹاں واسطے۔ اے سمجھا رہے ہیں یہ سمجھیو ہے یہ وقت ہوں آنے والا ہے۔ 75 سال ہو گئے نے، 75 سال بچہ جوان ہو جاتا ہے نا، کیوں جی؟ یہ تمہیں نالک جگا رہے ہیں کہ بچہ یہ ہو جاتا ہے بڑھا ہو جاتا ہے، جوان نہیں بڑھا ہو جاتا ہے، تے بڑھے ہوندے عقل کو نہیں نہ آتی ہے، عقل پوری فٹ آ جاتی ہے، وہ زمانے دے حادثات دیکھ چکیا ہوتا ہے نا۔ ہون ہی مڑ مڑ کے میرے منڈے نے نوکری لوا دے میں تمہیں ووٹ دیاں گا،
मैनू 2000 रुपया। ए खुदा जानता है ए लोग क्यों नहीं सीधे हो रहे, ए हुक्मरान क्यों नहीं सीधे हो रहे। इन्हों पता है साड़ी औकात, पता है इन्हों पता अभी 5000 का लिफाफा घर भेजना है, आटे की बोरी भेजनी है तो एक बार सामने होना है, सारे वोट लभने ने, सब कुछ लभना है। इन्हों पता है जिस दिन इन्हों पता लग गया ना कि इन्हें कहना है हिसाब किताब दो 5 साल का ते खलो के, जिस दिन ये जुरत आ गई ना कि वोट लैके गए सो पिछली बारी, हूँ इतने खलो के हिसाब दो, जिहड़ा चीज़ों वास्ते वोट लिया सी, चलो दीन तो छड्डो ना, दीन वास्ते की वोट तुसां देना ते ना मैं देना, चलो इस पासे दित्या सी भाई नौकरियां लभण गियां, सड़कां बनन गियां, तामीरात होण गियां, बनियां ने ना। हाँ लंघ के आए तुसीं माशाअल्लाह। ये पुछो जिस दिन पुछण लगते हो ना उस दिन नहीं इंशाअल्लाह ये दोबारा नहीं हिम्मत करन लगते। ये जो बदमाशियां करते फिरते ने इन्हों पता है कितने साडे बूहे ते नहीं आना। जिस दिन इन्हों पता लग गया ना कि अवाम ने बूहे ते आ जाना, इस सड़कों के धरने ना दिया करो। अब तो फिर आपको बगावत हो गई है, पर मैं तो गल करनी सीधी, सड़कों से ना दिया करो धरने, सड़कों से जाके धरने दे के लोगों को मुसीबत पाते हो, सड़कों से ना दिया करो, कितने दिया करो उन्होंने के बूहे अगे दो भाई निकल बाहर, ऐसा मसला ही हल करा होगा कि नहीं, या बाज आ जाएंगे तो या बिल्कुल तुम सही झूठ नहीं मारन लगे। तुसी मुड़ के मैं मुड़ के चौक च बंद पे गड्डियां ने अग्गां इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि अपने आप ने अग्गां लाई जांदे। इन्हां दा मुहासबा करो, जेड़े असैम्बलियां च बह के करोड़ों रुपया तनखावां, इत्थे डिस्पलिन भी जी ना 20,000 रुपये की लगती है, तो किहदा पैसा है, तुहाडा पैसा है। ते लै के मौजा मारी जाते हैं तो बाहर टूर करी जाते हैं तो आखते ने कोई गल नहीं आवाम नाल असीं कर लांगे गल। हुण थोड़ा जिहा काम टाइट होए है, हुण जिथे लोटा निकलदा की ने अगों लोटे च पानी पाने वाले आ जाते हैं, लोटे च पानी पैंदा है ना, और की पैंदा है और लोटे च पानी पाने वाले आ जाते हैं, आने आ भाई इधर निकल बाहर निकल। जहां सेनेट के अंदर जमीरों का सौदा हो, जहां कौमी असम्बली में जमीरों के सौदे हो, वहां तुम उम्मीद रखते हो कि तुम्हें हुकूक मिले? नहीं, हुकूक मिलेंगे तो राह सही मुतय्यन करनी पड़ेगी, और राह है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। कौन चिराया जी? मुश्किलात हैं, तकलीफ है, 75 साल के अंदर सुख की जिंदगी गुजारी है, दुखों वाली जिंदगी गुजारी है। ते जे दीन वास्ते दुख से होंगे अज से रब राजी हो जाना है। इन्होंने वास्ते तो सारा कुछ किया, अज साडे ए हालात ने, मुल्क का भी दिवालिया कढ़न लगे ने, कौम का भी दिवालिया, अखलाक का भी दिवालिया। ओ बेईमानिया, ये क्यों हो रहा है कि ये भरोसा हमने इन पे किया था, इनका नतीजा हमारे सामने है। अब भी वक्त है, भरोसा किस पर ले जाओ अपना? रब पर भरोसा ले जाए तो बज़ाहिरन तो नजर यही आता है नुकसान ही नुकसान है। कैसे भी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भरोसा किया अपने रब पर, अपनी जवानी को दांव पे लगाया, घर से निकलना पड़ गया, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया, मुल्क इराक से निकलना पड़ गया, और सामने गए वहां भी इम्तिहान पीछा नहीं छोड़ा। दुआ तो कर दी है, मेरे परवरदिगार मुझे नेक औलाद दे दे, ये दुआ तो कर दी हुई है, मेरे रब ने कबूल भी कर ली हुई है। और जो ही बेटा
اسماعیل پیدا ہوا، فوراً بعد میں آڈر آ گیا، موسیٰ ابراہیم خلیل اللہ، اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، اس کو کہاں چھوڑ کے آنا ہے؟ مکہ جو ویران ہے، کھیتیاں بھی نہیں ہے، وہاں آبادیاں بھی نہیں ہے، وہاں لوگ بھی نہیں ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا بھی نہیں ہے، وہاں ہر چیز آؤٹ آف ہوئی ہے، کوئی چیز موافق نہیں، حالات بالکل خراب ہے۔ اب ابراہیم کہہ سکتے تھے میرا رب میں بڈھا ہو گیا، پھر صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، لنا فوراً ادھر حکم آیا، ادھر اپنی بیوی کو بھی لیا اور بیٹے کو بھی لیا اور ہجرت کر چکے ہیں مکہ کی طرف، اور مکہ کے صحراؤں میں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے آ گئے، کس کے آسرے پر؟ اسباب ساتھ نہیں دے رہے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، دنیا ساتھ نہیں ہے، اور فیوچر نظر نہیں آ رہا، وہ صحرا ہی صحرا ہے۔ ہائے بندہ اپنی جان پر تو تکلیفیں ساری برداشت کر ہی لیتا ہے، پر اپنے بیوی بچوں پہ تکلیف بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے میں دعا یہ کرتا رہتا ہوں سب کے لیے، اللہ جی کسے بندے نو اولاد دی آزمائش نہ پائیں، یہ بڑی ڈاڈی آزمائش ہے، اتنے بڑے بڑے آ کے بخ کر جاتے۔ مجھے یاد ہے سارے دادا جی اللہ کی رحمت ہون، بڑے بہادر آدمی سن، دونوں ورلڈ وارا جڑی دنیا کی جنگل ہے، دو ورلڈ وارا دونوں لڑی ہیں سن، تے آخری وچ تے وہ جڑا جاپان والوں قید ہوئے تے انہاں آخیا بھائی اے دریائی جے نکل گیا ہوں نکل گیا ہوں، نہیں ہے چل پھر، وہ قید کیتے اس پانی وچوں بھی تر کے تے نکل آئے، بچ کے نکل آئے، اللہ اللہ گھر آئے، انہیں سارا سمجھا مر گئے نے، ہوں 5-7 سال لنگ گئے نے، ہوں کتنے قیدی بچے نے گئے ختم ہو گئے، گھر آئے تو شکر انہیں ادا کیا، زندہ سلامت بچ گئے، گھبرائے نہیں۔ لیکن ساڈیاں جڑیاں پھپھیاں سن نا، وہ جوانی وچ ہی بیوہ ہو گئی، جوانی دے حالت وچ، ایک بھی دوسری بھی تے تیسری اور رشتہ داریاں دے معاملے وچ وہ شہید ہو گئی۔ اے جڑے صدمے سن وہ اکثر چپ رہندے سن، پھر گلا شلا لائی دیا سن، پتہ کی جملہ جی گل سنانی سی، مقصد ہے سی آخر سن میں دنیا دے بڑے بڑے جنگلات تے پہاڑوں کا سامنا کیتا ہے، پہاڑوں میں کٹ دیتے ہیں، انہوں دے پتھر ہاتھوں کے پہاڑوں کے کٹے ہوئے اج بھی سارے پنڈ پے نے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں نال کٹے نے، میں پہاڑوں کو بھی کٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو میں دریاواں کے سمندروں میں کھیل گیا، پر میں گھبرایا نہیں، کدے خوف نہیں میرے اتنے آیا، میں ٹوٹیا نہیں کدے، پر تیاں دا غم ایڈا ڈاڈا سی انہیں مینوں تروڑ کے رکھ دیتے، میں ہوں ٹوٹ گیا، جوڑنا ہے وہاں پر میں جڑتا نہیں ہوں۔ یہ غم اولاد دا اتنا ڈاڈا غم ہوتا ہے، تاخیر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے مال تے اولاداں آزمائش جے، اپنے رب کو دعاواں کیتیا کرو، بھولیا نہ کرو، دعا کیتیا کرو میرے مالک منو مال تے اولاد دی آزمائش نہ پائی، یہ بڑی ڈاڈی آزمائش ہوندی ہے۔ اللہ جی میں آزمائشاں جوگا نہیں ہوں، خصوصاً حکم آیا بیٹے کو صحراؤں میں چھوڑا، اف بھی نہیں کی، ان کا بنے گا کیا؟ ہاں اللہ کا حکم مانا اور چھوڑا ہے، اور ادھر اپنے
یہ ہے مومن، حکم اپنے رب کا مانتا ہے، یہ تیسرے دن کل کرنا سنت عمل نہیں، سارے بولو یہ جی بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے میں کیسے اسے توڑوں، میرے بھائی بھی ناراض ہے، میری بہنیں بھی ناراض ہو جائیں گی، میرے بہنوئی بھی ناراض ہو جائیں گے، میرے داماد بھی ناراض ہو جائیں گے، میرے رشتے دار بھی ناراض ہو جائیں گے، میری برادری بھی مجھے چھوڑ جائے گی، میں کیا کروں؟ اور پھر وہ کرنے لگ جاتا ہے وہ کام، وہ غیر وہ سنت وہ بدعت کرنے لگ جاتا ہے، وہ غیر سنت کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یوں گھبرا رہا ہے کہ میرا بنے گا کیا، اسے نہیں معلوم تو بندوں کے لیے کھڑے ہو جا، بندے تیرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تو رب کے لیے کھڑا ہو، رب تیرے ساتھ کھڑا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اپنے اندر جرأت پیدا کر، میرے مولا میں نے سنت کو اپنا لیا، اور میرے مولا یہ جتنی بدعات ہیں، یہ تیجے، یہ ساتویں، یہ 40ویں، یہ برسیاں، یہ کل، یہ قبروں پہ اذانیں، یہ میلاد کے جلوس، یہ سب بدعات ہے، یہ محرم کے جلوس، یہ سب بدعات ہے۔ میرے مولا میں انہیں چھوڑ رہا ہوں، اور میرے مولا تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ میرا رب اس کے لیے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ سمجھ میں نہیں آتی نہ بات ہے تو قرآن پڑھ کے 13 پارہ گھر میں جا کے خود پڑھنا، ابراہیم سورہ ابراہیم کو پڑھنا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وہاں اپنا کام کر دیا، رب کے سپرد بیٹا بھی کر دیا اور بیوی بھی کر دی، اور اپنے مالک سے کیا کر لیا؟ پھر کنیکشن جوڑ لیا ہوا ہے، دعا شروع کر دی ہے، میرے مولا میں اپنی اولاد کو میں چھوڑ چکا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ پڑھ لیا، جا کے گھر دیکھنا، آخری رکوع ہے، جا کے گھروں میں دیکھنا۔ اے ہمارے پروردگار بلا شبہ انی اسکنت من ذریتی، بلا شبہ میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی دے وچ جس وادی دے وچ کھیتی باڑی کوئی نہیں ہے، کوڑے شاہ پہاڑ کوئی شے نہیں ہے، اتنے میں اولاد نو ٹھہرا دیتا ہے، تے مستقبل کی نظر آندا ہے؟ تاریخ ڈوبیا ہوا۔ پر میرے مولا میں تجھ سے دعا یہ کرتا ہوں، تنہائی یہ بھی بہت بڑی بندے کے لیے موت ہوتی ہے، پروردگار ان کی میری اولاد کی تنہائیاں بھی ختم کر، کیسے؟ فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف موڑ دے۔ جڑا 10 عمرے کر رہے کہندا بس ہے، جڑا 4 حج کر رہے کہندا بس، کی کہندا ہے؟ اور یہ دعا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، پوری ہوئی ہے دعائیں ساری۔ اور کیا کہا؟ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، پروردگار انہیں رزق دینا، من الثمرات ہے، ہاں سمجھیو دھیان رکھ، یہ الثمرات پھلاں دے نال کی مطلب؟ اللہ جی انہوں محنت مزدوری نہ کرنی پڑے، بغیر محنت مزدوری کوئی رزق دے گئی۔ آج موجہ کرتے ہیں کہ نہیں؟
ہاں وہ جڑے فروٹ ویچتے سعودیہ جا کے وہ فروٹ تے اناج ساری چیزاں ویچتے دنیا دیا وہ میرے ساری سعودیہ چ بنتی نے پوری دنیا تو بن کے اتنے آدی نے اللہ نے دین دا مرکز بھی اتنے بنایا تو دنیا کا کاروبار بھی اتنے ہی کر دیتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی دعاواں نے اب ابراہیم خلیل اللہ پہ آزمائش بند نہیں ہوئی رب پر بھروسہ تو کیا ہوا ہے اب آزمائش بڑی کڑی آ گئی ہے فلما بلغ معه السعي وہ بیٹا جو آسوں اور امیدوں کا مرکز تھا وہ اب لڑک پن کی عمر میں آیا ابراہیم خلیل اللہ بوڑھے ہو چکے ہیں داڑھی سفید ہو چکی ہے اور اپنے بچے کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بھاگ کے ادھر جا رہا ہے بھاگ کے ادھر جا رہا ہے اب امیدیں لگا لی ہیں نبیاں دی امیداں دنیا دی ہوندیاں نے کہ دین دیاں ہوندیاں نے سانو بھی کدی لانی چاہیے امیداں دین دیاں لاؤ دنیا اللہ قریب وچ دے دیندا جی یاد رکھیو تے دنیا دے پیچھے بھجن لگ پاؤ یہ نہیں جو لبدی نہ تک قسم لبی ہے ہاں اب امیدیں لگی ہیں یہ بھی نبی بنے گا یہ بھی میں جس طرح محنت کر کے آیا ہوں یہ بھی میرے دین کو سنبھالے گا اور میرا جانشین بنے گا اور میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا یہ امیدیں لگی ہوئی ہیں اور ادھر میرے رب کچھ اور منظر دکھا رہا ہے خواب آئی ہے ابراہیم خلیل اللہ کو میں اپنے بیٹے کو اسماعیل کو زمین پہ لٹا کے اپنے ہاتھ سے چھری چلا رہا ہوں یہ خواب دیکھی یہ نبی بھی تھے اور عام نبی نہیں جد الانبیاء سے سمجھ گئے بیٹے کی قربانی میرا رب مانگ رہا ہے اپنے بیٹے سے آ کے بات کر دی اور میرے بیٹے یا بنی انی ارا فی المنام اور میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنام انی بے شک میں ارا دیکھا ہے بے شک میں نے دیکھا ہے فل منام منام نون دی نون کہندے نے نیند نو میں دیکھیا خواب دے وچ نیند وچ دیکھیا اٹھیا نہیں کدے وچ نیند وچ اٹھیا ہی خواب آندیاں نا نیند بعد نو آندیاں اٹھیا نہیں بہ کے نا تو خواب جی میں دیکھیے صحیح بیٹھے گا خواب دیکھیے اللہ کے نبی آئے نے میرا مل کے گئے نے جھوٹ مارتے لوگوں ہے اب منام خواب میں نے دیکھا ہے کیا خواب دیکھی ہے جی انی اذبحو کا گل کہنی بھی اوکھی ہے کرنا تو اس تو اوکھا ہے اسی آدھے نا اے کام اے دین دا حکم سود چھڈ دیو کی آدھے معیشت ڈوب جائے گی ہوں تردی پئی ہے نا کہ ڈوبی ہے ہاں اللہ کا حکم منیے تو ڈوب جانی ہے بندیاں دا حکم منیے تو تر جاندی ہے کیوں جی بندیاں دا منیے تے ڈب جاندی ہے رب دا منیے تے ڈوبی بھی تر جاندی ہے قرآن دے منظر دیکھ لے نا قرآن دے منظر بھی دیکھ لو اے رب دا حکم ہے انی اذبحو کا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اس میں شک و شبہ نہیں انی یہ بھی تاکید کے لیے استعمال کیا شبے میں نہ رہنا خواب ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا حدیث دی ویلیو کوئی نہیں ہے حدیث بعد چ بنا لی ہے 2 صدیاں بعد چلا دیتی حدیث اے دیکھ لو یہ منام آخیا ہے میں خواب دیکھا ہے
ایک خواب باقاعدہ بائی ریٹن آئیے بھائی ہے جی ایسے ایسا آیا نا بائی ریٹن ہے قرآن ساڈے کول ہے آدھے نے قرآن مننا حدیث نہیں مننی ایسا کیونکہ حدیث بعد تو لکھی گئی ہے ہوں ذرا دیکھیو اے جڑی وہی خواب نبی دی خواب کی ہوندی ہے وہی ایک حصہ ہوندی ہے یہ نبی خواب دیکھیے یہ باقاعدہ بائی ریٹن کوئی آرڈر آیا ہے نہیں آیا تو ذرا منن والے کا حال دیکھیے ہم انی آزما ہو کر بلا شبہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى فانظر میں تمہیں مہلت دینا اے نہیں آخر فوراً کہہ دے فانظر غور و فکر کر توجہ کر دیکھ اپنے فیوچر کو بھی دیکھ اپنا آپ بھی دیکھ اور ماذا ترى پھر اپنی رائے دے تو کیا رائے رکھتا ہے یہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی اولاد اپنے بیٹے کو کہا ہے اب بیٹا بھی کوئی معمولی نہیں میں یہ گل سمجھانا ہونا وہ جنوں رب چنتا ہوں وہ معمولی نہیں دے ہوندا رب دے چناؤ معمولی نہیں ہوندے اب ابراہیم خلیل اللہ نے تو مہلت دی ہے دیکھ لے پھر رائے دینا کیا کرو اور کیا نہ کرو پر بیٹا بھی تو ابراہیم کا فوراً کہنے لگا یا آبا سبحان اللہ اللہ دیا اولادا سارے دے تیاں بھی انج دیاں تے پتر بھی انج دے او یہ گل سمجھانا دسنا او بچیو ماں پیو جڑی تانوں دین دی گل آکھن بولو کہ ہاں جی کی کرنا منو اے لاکھو اسی بڑے ایجوکیٹڈ ہو گئے ہاں تعلیم یافتہ ہو گئے ہاں کوئی تعلیم یافتہ نہیں تعلیم یافتہ وہی ہوتا ہے جڑا اپنے ماں پیو تے اللہ رسول دی گل منے وہ تعلیم یافتہ وے تے جڑا بغاوت کرے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا انہیں ڈگریاں لائیاں نے کاغذ دے پرزے لے لے علم دے اندر کوئی نہیں ہے اب علم تھا ابھی باقاعدہ کسی ادارے میں پڑھے نہیں ہے کسی مدرسے میں گئے نہیں ہے کسی سکول میں گئے نہیں ہے اور کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے کوئی ٹیوشن نہیں رکھی ہے پر ابراہیم کی وہ نیکیاں تھیں نا اللہ نے ان نیکیوں کا صلہ یوں دیا بیٹا فرما بردار بنایا ہاں نیکی نہیں رب ضائع ہونے دینا کسی بندے دی نیکیاں کیتیا کرو اپنے رشتہ داراں نال بہن بھراواں نال لوکاں نال مفادات دے لالچ تو بغیر وہ جو مرضی کرن تسی انہاں نال نیکیاں ہی کرو ایک دن اللہ تانوں انہاں نیکیاں دا صلہ دے گا تسی حیران و پریشان ہو جاؤ گے یہ کنج ہو گیا ہے ہاں نیکیاں سی ابراہیم خلیل اللہ کی میرے رب نے صلہ یوں دے دیا ہے اسماعیل ذبیح اللہ کی زبان سے یہ کلمے نکلوائے یا آباتی بات اب لمبی ہو جانی ہے دماغ ایک اور طرف اشارہ دے رہا ہے پر پھر بات بہت لمبی ہو جانی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک وقت یا آباتی آخیا بھی کوئی اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نو یہ جملے کہہ کے کروں نکلنا پہ گیا سی ہے کتنا وقت گزر گیا ہے اب بیٹا ہو گیا ہے جواب دیتے کا رہا ہے اپنے باپ ابراہیم کو یا آبا فرما تمر یا بتی اے میرے ابا جان آپ نے جو مجھے سکھایا
سمجھایا، جو میں نے آپ کو دیکھا میری زبان سے یہی کلمہ ہے، افعل کر گزریے ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ جاگتے ہو کوئی نہیں؟ گل سمجھانی ہے، حکم دیتے سی سنیا نا ہوں تساں، انی ارا فل منام، میں خواب وچ ویکھیا۔ نمبر 2 فن زور، تو میرا پتر غور و فکر کر، ماذا ترا، تیری جو رائے ہے وہ کوئی گل ہوے گی، حکم نہیں سی، پتر نبی دا سبحان اللہ ہے، پتر نبی دا، یہ نہیں آخیا ابا جی تسی خواب ویکھی سی تے خواب دی تے کوئی حقیقت نہیں ہوندیاں، اس طرح اسی حجتاں کرنے نا دین دے وچ، یہ نہیں آخیا۔ فوراً سمجھ گئے میرے باپ کی جو خواب ہے وہ کس کا حکم ہے۔ ہاں، یہ جب قرآن کی بات آئے، سنت کی بات آئے تو یہ نہیں کہنا میرا دل مانتا نہیں، فوراً کہنا اور جن رب دا حکم تے جن سونے نبی دی مرضی نہیں ہوئے گا۔ کیوں جی کرو گے نہیں جی؟ ہاں، کہا افعل ما تؤمر، کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ نبی کی خواب بھی اللہ کی وحی اور حکم ہوتا ہے، اور نبی کی حدیث بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ یہ عام بندے کی بات نہیں، یہ امام الانبیاء کی بات ہے، یہ عام بندے کی بات نہیں، یہ خاتم المرسلین کی بات ہے، یہ عام بندے کی بات نہیں، سید الاولین والآخرین ان کی بات ہے۔ اس لیے نبی کی بات آ جائے، صحیح سند سے آ جائے، پھر قبول کر لو۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے نے قبول کی اور فوراً کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ قرآن کی خوشبو کچھ یوں آ رہی ہے، مانا یہ ہے اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مانا یہ ہے مجھے قرآن میں خوشبو آ رہی ہے، کیا خوشبو جی؟ خوشبو یہ ہے میرے مولا میں صبر کے معاملے میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں، میں تو چھوٹا بچہ ہوں، مجھ سے پہلے بھی تو بڑے آئے، نور نے 950 سال محنتیں کی، مارے کھائی اور بولو بولو شاباش، اور صبر کیا، 950 سال مارے کھا کے صبر کر رہا ہے۔ حضرت عاد نے بھی، حضرت صالح نے بھی، اور قوم سمود جن کی طرف صالح پیغمبر آئے، سب نے مارے کھائی اور صبر کیا۔ ایوب پیغمبر نے 17 سال بیماری کاٹی اور صبر کیا۔ یونس نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں نکالے اور صبر کیا۔ قوم نے اذیتیں دی، صبر کیا۔ ابراہیم نے آگ میں جانا گوارا کیا، رب کی توحید پہ کوئی قدغن کوئی نشان نہیں لگنے دیا، صبر کیا۔ میرے مولا جس طرح ان سب نے صبر کیا، مجھے بھی انہی صابرین میں سے بنا دے۔ سبحان اللہ، اے خوشبو پہ آندی مانے دی ہے، اللہ قرآن دا فہم علاج فرما دے۔ بات پھر اور آگے نکل جائے گی، جب ذوق دی گل بنتی ہے نا پھر دل کرتا اگے جان نو، اور کڑیاں کہنیاں نے بس کر اگے نہ چل۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہے. اسماعیل صابر ہے اور میرے نبی نے بھی طائف میں پتھر کھائے اور صبر کیا ہے. بدر میں اپنے مقابلے میں ہے پر اپنے دین پر کیا کیا؟ صبر کیا ہے. اپنے ساتھیوں کی میتیں اٹھائی ہے، صبر کیا. یہ زندگی آپ کے بھی صبر میں بھری ہے. تائی آہدے نے نسل چو پچھے کوئی بندہ چنگا ہوگے تو وہ دے اثرات اگے ہی آندے رہندے نے. یہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اب دونوں تیار ہو گئے، بیٹا بھی تیار ہے، ماں بھی تیار ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا اللہ اللہ. ہائے ہائے، اب تو وہ نہیں حکم ذبح، اگر میرا رب کہہ دیتا ہے تو پھر پتہ کی ہونا سی؟ مولویاں دی قربانی بڑی لگنی. پتہ کیوں؟ ایک تو ماشاء اللہ بڑے کمزور ہوندے نے، سمجھ گئے کوئی نہیں، آپ تگڑے ہوندے نے، قربانی کہیں چاہیے ہوندی ہے تگڑی. نمبر 2 اللہ والے ہوندے نے، مسجد چ نماز جماعت پڑھاندے نے، بے عیب بھی ہوندے نے، نیک ہوندے نے. تے جے رب دا حکم آ جاندا نا تے پھر مسیتاں مولوی نہیں سی لبنا، لوکاں پھڑ کے انہاں نوں ذبح کرنا سی بھائی اے اللہ دے بہتے نیڑے ہوندے نے تے اللہ انہاں دی قربانی بہتی قبول کردا ہے. پر رب نے فوراً کیا معاملہ کیا؟ یہ باپ بیٹا تیار ہوئے قربانی دینے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اور لٹا لیا پیشانی کے بل، یوں کروٹ کے بل لٹا لیا. اور ادھر آواز آئی نادینا ہوا ابراہیم، آواز دی ہم نے اے ابراہیم قد صدقت رؤیا. ابراہیم تو اپنے خواب نو کی کر دیتے ہے، سچ کر دیتے ہیں. آپ نے بیٹا ذبح ہوتے نہیں دیکھا، ذبح کرتے دیکھا ہے. میں رب نے کیا کیا؟ چھری کا کام ہے کاٹنا. اب لوگ کہتے ہیں نا جی گلا کی بن گیا سی تانبے دا، کوئی کہندا لوہے دا، کوئی کہندا جی وہ درمیان لوہے دا پترا آ گیا، کوئی کہندا کی تو کوئی کہندا کی، کوئی کہندا چھری کھونڈی سی، کوئی کہندا ہاتھ پیر بن لے نے، کوئی کہندا اکھ تے پٹی بننی ہے، کوئی کہندا آواز آئی ابا جی منو نہ ذبح کریو. ساریاں کہانیاں تے جھوٹ، سارے خطیباں دے جھوٹ. جب قرآن نے کیا فلما اسلما، وہ دلو جان من تیار ہو گئے سن ایک قربان کرن واسطے تے قربان ہونے واسطے. باقی گلاں تے ختم ہی ہو گئی نا. پھر اب آواز دی ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دیکھا ہے. خواب میں آپ نے دیکھا تھا ذبح کر رہا ہوں، آپ ذبح کر رہے ہیں، آگے بچانا میں اللہ کا کام ہے اور میں رب بچانا ہی چاہتا ہوں کیونکہ اس کی نسل سے ایک پھول آئے گا سبحان اللہ جو ساری دنیا کو اپنی خوشبو سے مہکا دے گا. اگر اسماعیل ذبح ہو جائے تو پھر تو معاملے ختم. میں رب نے آپ تیار ہوئے کرنے کے لیے اور میں تیار ہوں
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں رب نے بچا لیا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جس طرح ہم نے ابراہیم کو بدلا دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی کہا تھا نا، لما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ اور جب یوسف بھرپور جوانی نو پہنچیا اساں دانائی بھی دتی تے علم بھی دتیا، کذالک نجزی المحسنین، جیڑا بندہ ساری پہچان رکھے نا اسی انہوں بدلا انجے ہی دینے ہاں۔ اور پھر حضرت یوسف کو مصر کا تخت بھی ہم نے دیا۔ ہم احسان والوں کو یوں قدردانی کرتے ہیں، اب یہاں بھی قدردانی کیا، فوراً فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ادھر ابراہیم چھری چلا رہے، چھری اپنا کام نہیں کر رہی کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم کی کیا ہے، پابند ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے حکم کے پابند ہیں، پھر ہر چیز بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ ادھر سے اجازت نہیں ہے گلا کاٹنے کی، اجازت کیا ہے؟ میں رب نے جبریل کو کہا فوراً جنتی میں ڈالے اور ابراہیم کے پاس پہنچ جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت سے وہ مہنگا اتار دیا، وَفَدَّلْنَاهُ، اور ہم نے بدلا دیا، فدیہ دیا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ذبح عظیم سے مراد ہے وہ جنتی مینڈا۔ اور پھر قیامت تک اللہ نے اس قربانی کا سلسلہ کیا کر دیا ہے؟ جاری کر دیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اجر مل رہا ہے۔ اور فرمایا لوگوں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ذرا غور کرنا، اگر تم بیٹے والے ہو، بیٹیاں والے ہو، اولادوں والے ہو تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا، تم تو کہتے ہو کانٹا بھی نہ چبھے، گرم ہوا بھی نہ لگے، تکلیف بھی نہ پہنچے، بیمار ہو جائے نا اولاد تو باپ بے قرار ہو جاتا ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اور لے کے ساری رات جاگتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کہاں تم اور کہاں میرا ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوا ہے۔ فرمایا لوگوں یہ عام بات نہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے عام گل نہیں، بلاء المبین، یہ بہت وڈی کھلی آزمائشی۔ انج دیاں آزمائشاں وچ بندے دا کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوندا ہے، تاں بندہ کھڑا ہوندا جدوں اللہ دیا رحمتاں آ جان۔ انج ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب تے بھروسہ کیتے، حالات انہاں دے موافق نہیں سن، رب نے موافق کر دیتے نے، اور میرے رب نے ثمرہ کی دیتے ہے قربانی دا۔ ایک تیرے جنتی مہنگا، دوسرا ثمرہ پتہ کی دیتے ہے؟ ساری دنیا تے رش کرے او کھاتے، لفظ کھاتے۔ دوسرا قربانی دا ثمرہ رب نے دیتے ہے، انہاں دی نسل چوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن لے ہے۔ اے کوئی معمولی قربانی دا ثمرہ نہیں، ابراہیم دی قربانیاں دے اے ثمرات نے۔ ہن خلاصہ کلام کی نکلے ہے؟ جدوں بھی بھروسہ کرو کدے اتے
اللہ تے حالات نو نہ دیکھو حالات میرے موافق نے یا نہیں چھڈ دیو گل سچی ہونی چاہیے اللہ دے رسول دی ہونی چاہیے او دے اوتے پکے ہو جاؤ رب جڑے حالات تواڈے موافق نہیں انہاں نو بھی کی کر دے گا موافق صرف تانوں بدلہ نہیں دین لگیا اس بدلے نو اللہ تواڈی نسل وچ چلا دے گا اے جے رب تے بھروسہ کرن دے نتائج زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے موضوع ہوگا سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ اگلے جمعے یہ موضوع ہوگا وما علینا الا البلاغ المبین